اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے، چاہے کوئی پڑھنے والا ہے چاہے سننے والا ہے، وہ اپنے طور پر ثواب کے مستحق ہے۔ یہ رمضان کے دنوں میں کچھ لوگوں سے میں نے یہ الفاظ سنے اور بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو کہتے ہیں جی یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ کون سا؟ یہ قرآن ختم ہو رہا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ مولوی نے لوگوں کے دماغ میں عجیب و غریب قسم کی اختراعات اور عجیب و غریب قسم کی جو تعریفیں ہیں، عجیب و غریب قسم کی جو باتیں وہ ڈال دی۔ جیسا کہ آج ہی مجھے ایک بندے کا میسج آیا، احمد صاحب، شیخ صاحب جو میرے دوست ہیں، احمد صاحب، حالانکہ بڑے سمجھدار پڑھے لکھے آدمی ہے اور دین کو بڑا باریکی سے سمجھتے ہیں اور سلجھے ہوئے اور پڑھے ہوئے اہل حدیث آدمی، اور گجرا والا میں اہل حدیث علماء کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب، عورت کا تو گھر میں اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ عورت کا گھر میں، میں نے مولوی سے سنا کہ عورت کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، حالانکہ مسئلہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ عورت کا اعتکاف ہے ہی گھر میں۔ عورت کا اعتکاف اللہ کے نبی نے گھر میں پسند کیا، مسجد میں تو عورت کا اعتکاف پسند ہی نہیں کیا اللہ کے نبی۔ یعنی عورت اگر اعتکاف مسجد میں کر لے تو جائز ہے، منع نہیں ہے، جائز ہے، کر سکتی ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے عورت کے لیے، وہ اعتکاف جو ہے عورت کے لیے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ وہ گھر میں کرے۔ اور جو آیت ہے نا قرآن مجید کی، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں علماء حضرات کہ اللہ نے کہا جی وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں۔ ترجمہ اس کا ٹھیک ہے، لیکن یہ صیغہ مذکر کا مؤنث کا نہیں ہے۔ انتم یہ مذکر کا صیغہ ہے، انتم کا مطلب ہے تم مرد، انتم سے مراد ہے تم مرد، اور مؤنث کا صیغہ کیا ہے؟ انتن، انتن نہیں ہے، یہ انتم ہے، انتم یہ مذکر کے لیے۔ اب یہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ تمہارا جو بہترین اعتکاف ہے وہ مسجد ہے، عورتوں کا بہترین اعتکاف گھر ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اما عائشہ کی روایت سے بخاری کی حدیث ہے، یعنی میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا، بخاری کی حدیث ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اعتکاف کرو، تھوڑا اعتکاف کرو، اعتکاف کیا کرو؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کہ اعتکاف کرو اپنے گھروں میں، اعتکاف کرو اپنے۔ اما عائشہ کہہ رہی ہے، میں تو نہیں کہہ رہی۔ اور وہ شیخ صاحب کو میں نے یہ مسئلہ سمجھایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو شروع سے مولویوں سے یہی سنتے آ رہے ہیں، مولوی یہی کہتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علماء کرام کو ہوا کیا مسئلہ ہوتا کیا، بیان کیا کرتے۔ حالانکہ مسجد میں اعتکاف عورت کا بہت سارے اعتبار سے غلط ہے، ایک اعتبار سے نہیں، بہت سارے اعتبار۔ آپ اگر غور کریں، عورت کے جو نجی مسائل ہیں، عورت کے جو اپنے نفسانی مسائل ہیں، عورت کے جو اپنے عورت ہونے کی حیثیت سے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو عورت کا مسجد میں تو رہنا ہی مشکل کام ہو جائے گا، تو اعتکاف کیسے کر سکتی ہے؟ دوسرے مسائل کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور اللہ نے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ تو ویسے عورتوں کا مسجد میں آنا پسند ہی نہیں کرتے۔ حضرت عمر، یہ حدیث موجود ہے، حضرت عمر ڈانٹا کرتے تھے عورتوں کو، تم مسجد میں کیا لیتے آگے، تمہارا کیا کام؟ یعنی عام حالات میں بھی مسجد میں حضرت عمر عورتوں کا آنا ناپسند سمجھتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا حضرت عمر کا کہ خواتین جب مسجد میں آتی ہے تو مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے، وہ جو ایک عبادت کے اندر یکسوئی، ایک جو توجہ، ایک جو مناجات ہے، اس میں بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عمر کو سمجھایا کرتے تھے، عمر دفع کرو، ان کو آنے دیا کرو، ان کو آنے دیا کرو۔ پھر حدیث کے بعد ہے ھذا اماء اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر رہنے دو، درگزر کرو، یہ عورتیں اللہ کی لونیاں ہیں، یہ اللہ کی لونی ہے، رہنے دو، آنے دیا کرو۔
یعنی کہ اللہ کے نبی کو بھی عمل پسند نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی خواتین کی دل جوئی کے لیے یہ معاملہ کرتے تھے کہ خواتین کہیں پریشان نہ ہو. تو برق بات کی اور طرف نکل گئی. قرآن مجید جو آج ختم ہوا ہے، صرف ایک دو بات میں نے آپ کے سامنے گزارش کرنی ہے 5 منٹ. سب سے پہلے آپ اس کے نام پہ غور کریں. قرآن عربی زبان میں جب ہم گردان پڑھتے ہیں نا، گردان کہتے ہیں ذرا با ذرا با ذرا بو ذرا بت ذرا بتا ذربتا ذربتما ذربتم ذربتی ذربتما ذربتن ذربتو، یہ گردان ہے، یہ عربی کی گردان ہے. اس میں جو لفظ ہے قرأ یقرأ قرآنن، یہ جو قرآن جو لفظ ہے قرآن، یہ جو قرآن لفظ ہے قرآن، یہ مصدر کا صیغہ ہے. مصدر کا صیغہ عربی زبان میں اس کو مصدر کہا جاتا ہے. لفظ قرآن کا مطلب ہوتا ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے. یعنی جو لفظ قرآن ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے. سبع مثانی، سبع من المثانی، سبع من المثانی کہتے ہیں سورۃ فاتحہ. سبع من المثانی یعنی قرآن، اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ کتاب دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو اتنی مرتبہ پڑھی ہے. اور یہ کتاب سورۃ فاتحہ بھی اسی کتاب کا حصہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم نہیں کرے، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آگے فقہی مسائل ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہے ہی نہیں، چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے وہ نفل نماز ہے. ہر نماز میں سورۃ فاتحہ شرط ہے. ہر نماز کے لیے سورۃ فاتحہ شرط. آپ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بار بار پڑھی جائے گی، بار بار. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو اتنی مرتبہ پڑھی ہے. نمبر دنیا کی سب سے زیادہ آسان ترین، سب سے لمبی بھی ہے اور سب سے آسان بھی ہے. دنیا میں آپ کو کوئی شخص کسی کتاب کا حافظ نہیں ملتا. حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل، نہ تورات کا حافظ آج تک دنیا میں کوئی موجود ہے. نہ کوئی عیسائی نہ کوئی یہودی آپ کو ملے گا جو انجیل اور زبور کا حافظ ہو. یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا میں نے اس کو انتہائی آسان بنا کے نازل کی ہے. اتنا آسان ہے کہ ایک 9 10 سال 7 8 سال کا بچہ بھی اس کو بآسانی حفظ کر لیتا ہے. دنیا کا کوئی سبق اس کو یاد نہ ہو، کوئی لیکچر اس کے ذہن میں نہ بیٹھے، قرآن اس کے ذہن میں بیٹھے گا، یہ اس کو یاد ہو جائے گا. اس لیے آسان ترین کتاب ہے. لہذا قرآن کے فضائل میں کیا ہے؟ قرآن کے فضائل میں یہ کہ یہ وہ کتاب ہے، اتنی درجے، اتنے مقام، اتنی شان، اتنی زیادہ عظمت، اتنے فضائل، اتنے مقام والی کتاب ہے، اتنی اعلیٰ، اتنی الفا کتاب ہے کہ جس مہینے میں یہ نازل ہوئی اللہ نے اس مہینے کو مبارک مہینہ بنایا. رمضان سب سے مبارک، رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، ذوالقعدہ بھی ہے، سارے مہینے، لیکن سب سے زیادہ افضل مہینہ اللہ نے کس کو بنایا؟ رمضان. کیوں یہ رمضان کا مہینہ افضل کیوں بنا؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے افضل ہو. لیلۃ القدر. جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی سب سے افضل ہو گیا، اور جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ امت سب سے افضل ہو گئی. اور جن صحابہ نے، جن لوگوں نے اس قرآن مجید کو سنا، اس کو یاد کیا، اس پہ عمل کیا، وہ لوگ جنت کے وارث بن گئے اور جنت کے سردار بن گئے. جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن. یہ وہی صحابہ اکرام. اور اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. لوگوں اگر اسی کتاب پہ عمل کرو گے تمہاری زندگی، تمہارے معاملات، تمہارے نشان کا اللہ نے قرآن مجید میں کہا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے.
اللہ نے قرآن میں کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. یہی کتاب ہے جس کو پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور یہی کتاب ہے جس کو پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں. کتاب ایک ہی ہے. آپ کو دنیا میں بہت سارے لوگ ملیں گے. ہمارے سامنے اس دور میں بھی مثالیں موجود ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ یوٹیوب سرچ کریں, عالم دین ہے, چینل پہ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, لیکن وہ قرآن کا ترجمہ کر کے ترجمے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. قرآن کا ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. بلکہ آج سے 50 سال پیچھے یا 100 سال پیچھے چلے کئی ایسے فرقے پیدا ہوئے, مرجئہ اور کئی ایسے اور فرقے پیدا ہوئے قدریہ اور کئی ایسے فرقے تنزیلیہ, کہ جن لوگوں نے یہ کہا, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. قرآن کیا ہے؟ مخلوق. وہ سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے ہمارا عقیدہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. امام بخاری نے حدیث بیان کی ہے کہ ھذا کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. مخلوق اہم ہے, لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے قرآن. تو لہذا یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے, ہر بندے کے لیے ہدایت نہیں. جو اس سے ہدایت لینا چاہے گا ہدایت اس کو ملے گی. ہر کسی کو یہ ہدایت نہیں دے گا. ہم تو ماہر و کرم ہے, کوئی صاحب ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے, کوئی راہ ہمیں منزل ہی دے. یہ قرآن ہداؤ, جو بھی آئے گا اس چشمے سے پانی پیے گا سیراب ہو جائے گا. اور وہ صحابہ جنہوں نے اسی قرآن پہ عمل کیا. صحابہ کے دور میں کون سی کتاب تھی؟ دنیا کی کوئی کتاب صحابہ کرام کے دور میں موجود. حضرت ابو بکر جنت کے وارث بنے کس کتاب پہ عمل کر کے؟ قرآن مجید پہ. عمر جنت کے وارث بنے, علی جنت کے وارث بنے, ذوالنورین جنت کے وارث بنے, حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بنے. کون سا علم پڑھ کے, کون سی کتاب پڑھ کے؟ یہ قرآن مجید تھی. قرآن مجید ہی پڑھ کے وہ جنت کے وارث بن گئے. قرآن مجید پڑھا تو ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی ہو. اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تم اللہ سے راضی ہو گئے. یہ خلفائے راشدین, وہ صحابہ 1,24,000, جبکہ پہلے وہ جہالت کے اندھیروں میں تھے, شرک کے اندھیروں میں تھے, کفر کے اندھیروں میں تھے, لیکن جیسے ہی وہ قرآن کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا. اور وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے. ہمارے دل پر تو قرآن اثر کرتا ہی نہیں ہے. ہمارے دل پر کیوں اثر کرے گا؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی کہا ہے. ہم قرآن کو سمجھتے نہیں, ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر ہے کیا. ہم تو رسمی طور پہ اس کو پڑھتے ہیں, رواجی طور پہ پڑھتے ہیں, مسلمان اپنے آپ کو بنانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے پڑھتے ہیں. ہمیں تو اس کا ادراک نہیں ہے, اس کا شعور نہیں ہے, اس کی سمجھ نہیں ہے. ہم نے کبھی اس کا شعور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, کبھی ہم اس کی گہرائی میں اترے ہی نہیں, کبھی ہم اس سمندر کے اندر ہم نے کبھی غوطہ زنی کی ہی نہیں. حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے پتا چلا کہ میری بہن مسلمان ہو گئی فاطمہ, اور میرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا. گئے تلوار پکڑی, گئے تھے کس لیے سے کہ آج فاطمہ کی گردن اس کے تن سے جدا کروں گا اور اپنے بہنوئی کی بھی گردن تن سے جدا کروں گا. گئے دروازے میں دستگیری, قرآن پڑھا جا رہا ہے. سورۃ کون سی؟ سورۃ نور, سورۃ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. یہ سورت پڑھی جا رہی تھی, تلاوت ہوئی, بہن بھی پڑھ رہی ہے, بہنوئی بھی پڑھ رہے ہیں, آواز آئی, اور وہ الفاظ ایسے تھے قرآن کے کہ الفاظ ان کی زبان سے نکلتے گئے اور حضرت عمر کے دل میں نقش کرتے گئے. تبدیلی آتی گئی, انقلاب پیدا ہوتا گیا, سر سے لے کر پاؤں تک وہ تبدیلی, وہ انقلاب پیدا ہوا. ہر چیز بدل گئی, دل بدل گئے, رات بدل گئی, چہرہ بدل گیا, مزاج بدل گیا, نیت بدل گئی, ارادہ بدل گیا. ہر چیز جس نیت سے گئے تھے وہ ارادہ بدل گیا. گئے کس لیے تھے کہ ان کی گردن تن سے جدا کروں گا, کہ یہ محمد کے غلام بن گئے. گئے تھے محمد کے دشمن بن گئے. لیکن یہ قرآن تھا, یہ سورۃ طٰہٰ کی وہ آیتیں تھی جنہوں نے حضرت عمر کے دل پر اتنا گہرا اثر ڈالا کہ وہی پر قبول اسلام کیا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. ہمارے دلوں پر قرآن اس طریقے سے اثر کیوں نہیں کرتا؟
اس لیے کہ ہم نے قرآن کو اس نیت سے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی شعور حاصل ہی نہیں کیا، ہم اس تقوی کے درجے پہ پہنچے ہی نہیں۔ ہم تو رسمی سے کام کر رہے، نماز پڑھیں گے رسمی، روزے ہمارے رسمی، عبادت ہماری رسمی، اس میں دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اس میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائی، آج کے اس درس میں ایک بات آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھے، روزانہ پڑھے، تھوڑا پڑھے، اپنی زندگی کا اس کا حصہ بنائے، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ قرار دے، اور آپ اپنے دل کو ایسا بنا لیں کہ قرآن کے بغیر آپ کو ایسا لگے کہ آج پورے دن میں کوئی کام رہ گیا ہے جو میں نے کرنے والا ہے، آپ کی زندگی ادھوری ہو جائے۔ قرآن کو اپنا دوست بنائے، آپ کی زندگی ادھوری بغیر قرآن کی تلاوت کے آپ کو چین نہ آئے، آپ کو سکون نہ ملے، آپ کا دل نہ لگے کسی کام میں۔ نمبر ایک، قرآن سے سکون حاصل کرے، یہ شفا ہے۔ اللہ نے کہا ہدی للناس وشفاء للناس، یہ ہدایت بھی ہے اور لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف تمہارے لیے شفا ہے۔ اپنی زندگی کا وتیرہ بنائے، قرآن روز پڑھے، روٹین سے پڑھے۔ اور میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ کبھی سمجھانے کے لیے، کسی کو نصیحت کے لیے آپ مثال دے سکتے ہیں۔ میں روزانہ ایک رکوع پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ دیکھیے، جب میں دفتر جاتا ہوں ایک رکوع روزانہ دفتر جا کے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی روٹین ہے، پہلے نہیں تھی، اب روٹین ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ زندگی کی اس کو روٹین بنائے، روزانہ کسی وقت، اور بلکہ کوشش کریں کہ آپ دن کا آغاز کرتے ہیں اگر اس وقت پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر۔ ایک تو اپنی زندگی کا اس کو لازمی حصہ بنائے، اور دوسرا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، بغیر ترجمے کے نہیں۔ یہ ترجمہ ہی ہوگا جو ہمارے اندر انقلاب پیدا کرے گا، پھر ہمارے دل صاف ہو جائے، پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی، یہ اصلاح کرے گا، یہ ہمیں کسی درجے تک لے جائے گا، اور ہمارے جب اندر کی صفائی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس طرح مائل ہو جائیں گے۔ تو لہذا یہ جو آج قرآن ختم ہوا ہے، اس قرآن کے بڑے مقام ہیں، بڑے درجے ہیں، باتیں کرنے کے لیے تو بہت ساری ہے، لیکن لہذا اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی زندگی کا اس کو شیوا بنا لے۔ قرآن کی یہ صدا ہے، قرآن ہم سے، مسلمانوں سے مظلومانہ صدا کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کی صدا ہے مظلومانہ، قسموں میں اٹھایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنا کے لٹکایا جاتا ہوں۔ یہ جو مسلمان ہیں یہ مجھے تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں، میری قسمیں اٹھاتے ہیں، مجھے بڑے اچھے سے غلاف میں سنبھال کر اپنے گھر میں سب سے اوپر رکھتے ہیں، لیکن مجھے پڑھتا کوئی نہیں، مجھے پڑھتے کوئی نہیں۔ مجھے پڑھو گے تو انقلاب پیدا ہوگا، پڑھنے سے ہوگا۔ لہذا اس کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کی تلاوت کو اپنے گھر میں عام کریں۔ اور بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، غالباً سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر قبرستان ہے، وہ گھر ویران ہے، وہ گھر برباد ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہے، ویرانہ ہے۔ لہذا گھر کو آباد کرنے کے لیے، گھر کے اندر رحمتوں کے نزول کے لیے، اللہ کی برکتوں کے نزول کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا شیوا بنائیں۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. آمين. اللهم علمنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.